ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس گزرنے پر کتنا سخت گناہ ہے تو اس کو 40 سال بھی انتظار کرنا پڑے تو یہ صاحب انتظار کرے گا، اتنا سخت گناہ ہے، لہٰذا کسی بھی نمازی کے آگے سے جان بوجھ کر نہیں گزرنا چاہیے۔ سوال پوچھا ہے کہ خطبوں کے درمیان جو لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ یاد رکھیں، خطبوں کے دوران ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس عمل سے گریز کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اگر دعا مانگنی ہے آپ نے خطبوں کے دوران تو دل میں دعا مانگنی چاہیے، زبان سے دعا نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ خطبے جب ممبر پر امام بیٹھ جاتا ہے خطبے کے لیے اس وقت سے لے کر نماز تک کوئی بھی کلام کرنا یا بات کہنا یا زبان سے ذکر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ دعا بھی مانگنی ہو تو دل سے ہی دعا مانگی جائے گی، لہٰذا ہاتھ اٹھانا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ سوال پوچھا ہے کیا گھر میں پالتو کتا پال سکتے ہیں۔ کتے کے بارے میں صراحتاً حدیث میں موجود ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویریں ہوں۔ تو گھر میں کتا رکھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ہاں، کتا رکھوالی کے لیے رکھ سکتے ہیں، وہ بھی گھر سے باہر، اپنے مال مویشی کی رکھوالی کے لیے تو گھر سے باہر رکھیں۔ اسی طرح شکاری کتا اس کی بھی شرعاً اجازت ہے، لیکن وہ بھی گھر سے باہر کو اس کا رکھنے کا انتظام کریں۔ گھر میں کتا اگر ہوگا تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، لہٰذا یہ شریعت کی روح سے جائز نہیں ہے۔ سوال پوچھا کہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہی ہے کہ اگر نماز میں کسی واجب میں کوئی کمی رہے گی یا واجب چھوٹ گیا یا واجب میں تاخیر ہوگی یا فرض میں تاخیر ہوگی یا واجب کا تکرار ہو گیا، یہ چند شرطیں ہیں، اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اور طریقہ یہ ہے کہ آخری قاعدے میں تشہد پڑھیں گے عبدہ و رسولہ تک، پھر ایک طرف سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کریں گے، 2 سجدوں کے بعد دوبارہ تشہد شروع سے لے کر رب اجعلنی دعا تک پڑھیں گے، پھر سلام پھیریں گے۔ اس سے جو یہ کمی ہوئی ہے نماز میں اس سے وہ نماز پوری ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں اگر کسی فرض کو چھوڑ دیا ہے تو سجدہ سہو سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ سوال پوچھا ہے کہ پینٹ فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے۔ یاد رکھیں مسلمانوں کے لیے، یہ مردوں کے لیے خاص طور پر یہ حکم ہے کہ نماز اور غیر نماز میں یعنی ہر وقت ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، اور جو لوگ ٹخنے چھپاتے ہیں ان کے بارے میں بہت سخت وعیدات ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنوں کا جو حصہ پاجامے کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے اور بھی بے شمار احادیث میں اس کی وعید آئی ہے، لہٰذا کسی بھی حالت میں مردوں کو ٹخنے نہیں چھپانے چاہیے، چاہے نماز ہو چاہے غیر نماز ہو۔ اور نماز کی حالت میں ٹخنے چھپانا تو اور بھی زیادہ گناہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت میں ہے، اور یہ اللہ کی عبادت تو گناہوں سے پاک ہونی چاہیے، اور یہ مسلسل گناہ میں مبتلا ہے۔ لہٰذا نماز کے وقت خاص طور پر اپنی پینٹ کو نیچے سے فولڈ کر سکتے ہیں، اسی طرح اپنی شلوار کو اوپر سے فولڈ کر سکتے ہیں، جس بھی طریقے سے ٹخنے ننگے ہو کرنے چاہیے۔ باقی اصل شرعی مسئلہ یہی ہے کہ مردوں کے لیے ایسا لباس جس میں ٹخنے چھپ جائیں، ایسی شلوار یا پینٹ پہننا، اس کو سلوانا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ مکروہ ہے، اس کو فقہا نے لکھا ہے۔ ہمیں لباس ہی شرعی تقاضوں کے مطابق بنوانا چاہیے تاکہ جس میں مردوں کے ٹخنے بہرحال ننگے ہوں ہر وقت۔ تو خیر نماز میں آپ ٹخنوں کو لازمی ننگا کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹخنوں کو فولڈ کریں گے، پینٹ کو فولڈ کریں گے یا شلوار کو اوپر سے فولڈ کریں گے نماز نہیں ہوتی، ان کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدات ہیں، لہٰذا ٹخنوں کو ننگا ہی رکھنا چاہیے۔
جی ایک صاحب بھائی اقبال صاحب نے سوال پوچھا اسلام آباد سے، پوچھ رہے ہیں کہ عورتوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے لباس کے بارے میں دو چیزیں بیان کی ہیں، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ ایک تو لباس ستر کو جن اعضاء کو چھپانے کا شریعت نے حکم دیا ان کو چھپانے والا ہو، دوسرا باعث زینت ہو۔ تو ہر ایسا لباس جو چست ہو یا کسی کی مشابہت میں وہ پہنا جا رہا ہو یا اس سے جسم کے اعضاء واضح ہو رہے ہوں تو ایسا لباس بہرحال پہننا جائز نہیں ہے۔ باقی شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، جس علاقے میں یا جس ملک میں جو کلچر ہے اس کو اپنانا چاہیے لباس کے بارے میں، لیکن اس میں یہ چیزیں سامنے ہو کہ کھلا لباس ہونا چاہیے۔ بلکہ آسانی کے لیے علماء یوں فرماتے ہیں کہ وقت کے مشائخ، علماء، صلحاء لوگ جس لباس کو پسند کرتے ہیں وہی لباس سنت کے قریب ہے، اسی کو ہی پہننا چاہیے۔ تو عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، مردوں کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ چست لباس جس میں جسم کے اعضاء واضح ہو رہے ہوں وہ ہرگز نہیں پہننا چاہیے، یا ایسا لباس جو غیروں کی مشابہت بن چکا ہے، کافروں کی مشابہت بن چکا ہے، جس میں سطر بھی صحیح طرح نہیں چھپتا، ایسے لباس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اور لباس میں ہمیں سنت کو فالو کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا چاہیے، صحابہ کرام کے طریقے کو دیکھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں صحابہ کرام اور اللہ کے نبی کے طریقے کے قریب وقت کے علماء صلحاء ہیں جو یہ لباس پسند کرتے ہیں، اسی لباس کو پہننا چاہیے۔ اور ان کی عورتیں جو لباس پہنتی ہیں یا پسند کرتی ہیں اسی لباس کو پہننا چاہیے، یہی سنت کے زیادہ قریب ہے۔ کسی غیر کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں واضح اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی کسی بھی عمل میں تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ لہٰذا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں اور انہی کے نقش قدم پر چلیں تاکہ دونوں جہانوں میں ہم سرخرو ہو سکیں۔ بھائی نے سوال پوچھا کہ کن اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ 3 وقت ایسے ہیں جن میں شریعت کی روح سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایک عین طلوع آفتاب کا وقت 10 سے 12 منٹ، عین زوال کا وقت تقریباً 10 منٹ، اور غروب آفتاب کا وقت وہ بھی اسی کے قریب جب سرخی کچھ ظاہر ہو جائے مغرب کی جانب۔ تو یہ مکروہ اوقات ہیں، ان میں نہ تو فرض پڑھے جا سکتے ہیں نہ نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ ہاں مغرب کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ اگر، بلکہ حدیث مبارکہ میں یہ بات آتی ہے کہ اگر مغرب سے پہلے کسی نے 1 رکعت کو بھی پا لیا، یعنی عصر کی نماز اسی دن کی رہتی تھی، غروب آفتاب سے پہلے اس نے 1 رکعت اس نماز کی پا لی تو وہ نماز پڑھ لے، ادا کر لے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو یہ 3 وقت مکروہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو اوقات ہیں ان میں آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو نوافل ہیں وہ فجر کی اذان سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ پڑھنے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک نوافل پڑھنے جائز نہیں ہے، یعنی 2 اوقات نوافل کے لیے ہو گئے، 3 اوقات عام نمازوں کے لیے جس میں کراہت ہے۔ باقی عصر کے بعد آپ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے تک، اور فجر کے بعد اذان کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک قضا نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 3 اوقات ہیں، طلوع آفتاب کا وقت، زوال کا وقت اور غروب آفتاب کا وقت، ان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔